دوستو جیسے کہ آج پوری دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں کہ جس سے پوری انسانیت پریشان ہے، چاہے وہ کرونا وائرس کے ذریعے پریشان ہونا ہو، چاہے وہ پھر لاک ڈاؤن کے ذریعے اور پھر بھوک مری کے ذریعے اور پھر طوفان کے ذریعے، اور ان حالات کے چلتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوکسٹ کے ذریعے جو اٹیک ہے جس سے پوری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، ان سب مصیبتوں کا ایک ساتھ آنا کہ یہ کوانسیڈنس ہے، کہ یہ اتفاق ہے؟ نہیں، ہر چیز جو بھی ہو رہی ہے شٹ از گوئنگ آن، اللہ نوز ایوری تھنگ جسٹ بیکاز آف اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ آرتھوڈاکس والی باتیں کر رہا ہے، تو ایز اے مسلم اگر بات کریں تو یو ہیو ٹو بی بلیو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، نو ڈائزسٹر اپون یو اپون دی ارتھ، یہ سب کچھ چاہے وہ وائڈ اسپریڈلی ہو، چاہے وہ انڈیویجولی مصیبت ہو، چاہے وہ دنیا کے لیول پر مصیبت ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سب ایک کتاب میں ہم نے لکھ دیا، یہ ہو کر رہے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب آپ کو حیران کر سکتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اٹ از ویری ایزی فار اللہ، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، جو کچھ بھی ہمیں مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کا سولوشن اوبویسلی جب اس کو ان حالات کا ذکر کر دیا تو اس کا سولوشن بھی بتایا ہوگا۔ تو ہم پہلے جان لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آئی ایم ویری شاکڈ وین آئی لک اباؤٹ لوکسٹ، یہ جو فصلیں خراب ہو رہی ہیں نا ان کے ذریعے، جن کو ہم بولتے ہیں لوکسٹ یعنی ٹڈیوں کے ذریعے، تو اس کا ذکر قرآن میں بہت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر چکا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ اعراف کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، we send upon him the flood and the locust، یعنی لوکسٹ کے ذریعے ہم نے ان کو عذاب دیا، ان کو ٹورمنٹ کیا، اور طوفان کے ذریعے ہم نے ان کو عذاب دیا۔ کب؟ جب وہ نہیں مانے، ان کی ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ ذکر چل رہا ہے جو کہ قرآن میں آیا ہے، یہ ذکر چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جب ان کی قوم نے ظلم کی انتہا کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، ان پر ظلم کر دیا اور ان کو تنگ کرنے لگے، ان کا ٹارچر حد پار کر گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کی شکل میں اس طرح پنشمنٹ دی ہے، طوفان کے ذریعے، ان ٹڈیوں کے ذریعے جو کہ آج کل ہمارے ملک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور پھر بہت سارے عذاب کا ذکر کرتا ہے، ودم یعنی خون کے ذریعے، بلڈ کے ذریعے، وضفادی یعنی میڈکوں کے ذریعے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت کریمہ میں بتا دیا۔ ہم نے طرح طرح کے عذاب ان پر نازل کیے تاکہ وہ سدھر جائیں، بٹ فاستکبروا، دے کیپٹ ریمین ایروگینٹ، وہ کنٹینیو اپنے تکبر میں اڑے رہے، اپنی ہڈرم رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اینڈ دے ور کرمنل پیپل، وہ ایک گناہ گار مجرم بن گئے اور ایک قوم بن گئے، اور گناہ گار اور مجرم کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کر چکا ہے۔ اب یہ حالات کب ہوتے ہیں؟ طوفان کا آنا اور اس طرح کے عذاب کا اچانک سے آ جانا اور وبا پھیلنا، یہ جب ہوتا ہے جب انسانیت پر ظلم ہونے لگتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بہت خطرناک حالات ہیں۔ ایک کرونا وائرس کے ذریعے پوری دنیا کے حالات بہت نازک اور سنجیدہ بنے ہوئے تھے، اس کے چلتے وہ مزدور جو کہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، ان کے حالات دیکھو تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، دیٹ آر مور سینسٹیو، جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ایسے واقعات سامنے پیش آ رہے ہیں، لیکن جن کی رسپانسبلٹی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو مدد کر رہے ہیں، ان کی آواز بن رہے ہیں، لیکن جن کی رسپانسبلٹیز تھی، مینس حکومت، I'm talking about گورنمنٹ، جو انہیں ایک بڑی ہیلپ ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں مل رہی ہے۔ ان لوگوں کا مرنا، ٹرینوں میں ان کی لاشوں کا ملنا، بھوک کے ذریعے مر جانا، ان کے پیروں پہ چھالوں کا پڑنا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے چند لوگوں کے علاوہ۔
اور یہ چند لوگ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو جب بڑے لیول پر ظلم ہو رہا ہے مظلوموں پر، مزدوروں پر، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں جن کی رسپانسبلٹیز تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس طرح کے عذاب بھیجتا ہے. جیسے کہ قرآن میں اس سے پہلے قوم نے کیا تھا، اپنے تکبر، اپنے ظلم میں رہے. اس طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ظلم ہوتا ہے. وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ طاقت کے زوم میں ہیں، جو کہ میجورٹی کے زوم میں ہیں کہ ہم طاقت میں ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو پوچھے گا اس کو ہم بند کر دیں گے. اس طرح کے جب حالات ظلم کی انتہا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے، قدرت کے ذریعے عذاب آتا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی پستے ہیں جو کہ مظلوم ہوتے ہیں، اور وہ بھی پستے ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ایز اے مسلم اگر میں بات کروں تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. ہم قرآن عظیم میں غور و فکر نہیں کرتے. ہر چیز کا حل قرآن عظیم میں موجود ہے، اور ہر حالات موجود ہیں، کیونکہ قرآن عظیم صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو اس وقت صحابہ اکرام نازل تھے ان کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی. قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اس کا ایک ایک لفظ ہے، اور قیامت تک جو کہ حالات موجود ہوں گے، جو کہ حالات بنیں گے، ان سب حالات کا ذکر ہے. تبیانا لکل شیء، قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ایوری تھنگ از مینشن ان دا ہولی قرآن. بس وی نیڈ ٹو اینالائز، وی نیڈ ٹو کنسیڈر، وی نیڈ ٹو اسٹڈی. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز ہے، اور پھر ہر چیز کا حل بھی موجود ہے. اور ایک بہت ہی شاکنگ بات ہے قرآن عظیم میں، جب ہم جہاں جہاں بھی عذاب کا ذکر آتا ہے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر یا انسانیت پر ظلم کی بات آتی ہے، پھر اس کے چند آگے پیچھے اگر ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ نماز. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. یہ سب حالات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا آپ کو کیا کرنا ہے محمد، اور محمد کے ذریعے پوری امت سے خطاب ہے. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، آپ پہ ظالم ظلم کرنے لگے، آپ کو نکالنے کی بات کرنے لگے، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. پھر نماز کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھال لو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ. دوسری جگہ فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن تو آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دو. ونہر، اور اپنی خواہشات کا سیکریفائس کرنا اسٹارٹ کر دو اللہ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں، جب ہم قرآن عظیم میں غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ سارے طوفان کا آنا، اتنے عذاب کا آنا، اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. قرآن میں بہت بار آیا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر کیا، ان پہ عذاب کا ذکر کیا کہ اب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. پھر بتایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جو عقل والے ہیں. یعنی اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں تو یقیناً پھر ہم دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، اور وہاں تو ہے ہی خسارہ. تو یہ پورے قرآن جو ہمیں وارننگ دے رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے دے رہا ہے، ہر کمیونٹی کے لیے، ہر ریلیجن کے لیے، کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اس طرح کے عذاب آتے ہیں، جو کہ 1400 سال پہلے اس میں ذکر ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں اگر میرے پر بلیو نہیں ہے تو اگر ظلم ختم نہیں ہوا تو جس طرح 2 عذاب تو ہم نے دیکھ لیے، طوفان، فلڈ اینڈ لوکسٹ کا اٹیک، ہماری فصلوں کو برباد کرنا، ہماری جانوں کو برباد کرنا. تو اگر مزدوروں کا، مظلوموں کو نہیں پوچھا گیا، مائنورٹی پہ ظلم ختم نہیں ہوا، تو اس طرح اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بھی بہت کچھ عذاب ذکر کیے ہیں، وہ نہ آ جائیں. اس سے پہلے ہمیں ضرورت ہے سدھر جائیں، غور فکر کریں، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں. آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ میں آئے تو اس کو غور کریں، غور کرنے کی کوشش کریں، اور